سے دولت دی ہے، میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، میں نے تجھ کو خزانہ دیا ہے، تجھ پر احسان کیا ہے۔ لیکن جس وقت رب کعبہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا تو ارشاد فرمایا اے مومنو ہم نے تم پر احسان کیا، تم نے اپنا رسول بھیجا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ کانفرنس۔ حضرات محترم، کبھی نہیں کہا رسول کو عطا کیا، رسول کیا، تب کہا احسان کیا۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اعظم بہت بڑی ذات، بہت بڑی ذات، دنیا کی ساری نعمتیں، ساری چیزیں، سب کچھ ایک طرف، اللہ کا پیارا محبوب ایک طرف، سبحان اللہ، اللہ کا پیارا محبوب ایک طرف، اور جب پیارا محبوب ایک طرف تو محترم حضرات اب اس کی نعمت کا اندازہ لگاؤ، اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ، اس کے احسان کا اندازہ لگاؤ۔ پوری زندگی اگر ہم رب کا احسان مانے ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم پیارے مصطفیٰ کے امتی ہو کر اور پیارے مصطفیٰ کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا۔ محترم حضرات، یہ تو بنی اسرائیل کے نبی دعا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے نبی کہا کرتے تھے کہ رب کعبہ ہم کو پیارے مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما دے۔ لیکن محترم حضرات، ہم جیسے گناہ گار، ہم جیسے بدکار، ہم جیسے زناکار کی بڑی اعلیٰ قسمت، اتنی اعلیٰ قسمت، اتنی اعلیٰ قسمت کہ اس نے پیارے مصطفیٰ کا امتی بنا کر بھیج دیا۔ محترم حضرات، رب ارشاد فرماتا ہے مومنوں بڑا احسان کیا ہے تم پر۔ اگر آج کوئی شخص امت مصطفیٰ میں پیدا ہو کر اور رب کا احسان نہ مانے، بتاؤ وہ کون ہے جو رب کا احسان نہ مانے؟ رب فرماتا ہے احسان کیا، اور اگر وہ احسان نہ مانے، محترم حضرات آپ بتائیے وہ کون ہو سکتا ہے جو رب کا احسان نہ مانے، جو نبی کی امت میں پیدا ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کا امتی ہے، اور امتی ہونے کے باوجود وہ نبی کے علم غیب کو انکار کرے، نبی کی عصمت کو انکار کرے۔ اللہ اکبر! اے دنیا کا انسان، اگر تو نبی کے علم غیب کو انکار کرتا ہے تو کرا کر، میرا خدا خود نبی کے علم کے اقرار کرتا ہے۔ محترم حضرات، ہجرت کا موقع ہے، مولائے کائنات کو بلایا سرکار نے، اور مولائے کائنات کو جانتے ہیں کون؟ بتاؤ مولائے کائنات کون؟ وہ مولائے کائنات زمین اور مٹی پر سب کوئی جھنڈا گاڑ دیتا ہے، زمین پر ہر کوئی اپنا مکان زمین پر کھڑا کر سکتا ہے، زمین پر ستون گاڑ سکتا ہے، لیکن محترم حضرات علی کی وہ ذات ہے، علی کی وہ ذات کہ علی نے پتھر میں جھنڈا گاڑ دیا تھا، وہی مولائے کائنات ہے، وہ مولائے کائنات جس نے پتھر پر جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ یہود و نصارہ نے اپنا مقام چھوڑ دیا اور کہہ دیا اے لوگوں اپنی اپنی جگہ چھوڑ دو، اس لیے کہ جنگ خیبر
محترم حضرات وہ علی کی ذات ہے جس علی کی ذات نے پتھر پر جھنڈا گاڑ دیا. محترم حضرات مولائے کائنات اسی علی کی ذات کا نام ہے. مولا علی کو بلایا, ہجرت کا موقع ہے, سرکار کے پاس مکہ والوں کی امانتیں رکھی تھی. مولا علی کو بلایا اور فرمایا اے علی صبح جب ہو تب یہ امانتیں مکہ والوں کے سپرد کر دینا اور فلاں فلاں کو دے دینا. اے دنیا کے انسان غور کر اس بات پر, جس علی کا عقیدہ ہو یہ ہو اس علی کے ایمان اور اس کی ذات کا عالم کیا ہو. ہمارے آپ کے پیغمبر اسلام نے مولائے علی کو بلایا اور کہا اے علی یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں, میرے پاس امانت کے بطور رکھی ہیں. کل صبح بستر سے اٹھنا اور فلاں فلاں کو ان کی امانتیں دے دینا. اللہ اکبر. میرے نبی نعوذ باللہ من ذالک 40 آدمی مشرکان مکہ میرے نبی کا حصار کیے ہوئے کہ جس وقت نبی پاک اپنے بستر پر لیٹیں گے اسی وقت خاتمہ کر دیا جائے گا. محترم حضرات مشرکان مکہ کی یہ سوچ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, ارے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. محترم حضرات مولا کائنات کو بلایا اور کہا یہ امانتیں مکہ والوں کو دے دینا. اتنی بات کہا اور اللہ کے پیارے رسول ہجرت فرما گئے. جس بستر کو دشمنان مکہ گھیرے ہوئے تھے اس بستر پر مولا علی کو لٹالا. کہا مولا علی اس بستر پر لیٹو اور صبح وہ امانتیں فلاں فلاں آدمی کو دے دینا. حضرات محترم وہ موت کا بستر ہے جس بستر کے لیے 40 دشمنان مکہ لگے ہو کہ جس وقت بستر پر لے دیں گے خاتمہ کر دیا جائے گا. حضرات محترم اس بستر پر مولا کائنات لیتے ہیں, صبح ہوتی ہے, مولا علی ان امانتوں کو لے کر اور مکہ والوں کے پاس یا ان کو بلاتے ہیں یا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. محترم حضرات ساتھیوں نے پوچھا اے علی جس بستر پر تم لیتے تھے اس بستر پر نیند تم کو کیسے آئی؟ قسم خدا کی مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, ارے مجھے تو نیند ایسی آئی کہ آج تک زندگی میں ایسی نیند نہیں آئی. اللہ اکبر. تو لوگوں نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگوں سنو, اس رات میں تو میں مر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ میری زندگی کی ضمانت میرے نبی نے. حضرات محترم جس علی کا عقیدہ یہ ہو, غلامان علی کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نے اگر ہماری زندگی کی ضمانت لے لی, قسم خدا کی کوئی دنیا کا وار ہم پر نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ علی خود کہتے ہیں کہ میری زندگی کی ضمانت میرے نبی نے لی تھی اور موت کی بس کی بات نہیں کہ اس رات میں موت آ جاتی اور علی کو فوت کر دیتی. اللہ اکبر. تو اسی لیے کہ میری زندگی کی ضمانت میرے نبی نے لی تھی. اللہ اکبر. حضرات محترم یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے, ہمارا ہے کہ حضرات محترم ایک صحابی کا یہ عقیدہ دیکھو, غلامان علی کا عقیدہ کیا دیکھو. یہ دیکھیے پہلے آپ, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی نے ہماری زندگی کی پوری زندگی کا
पूरी जिंदगी की जमानत ले ली, यहाँ तक कि कब्र के अंदर जिस वक्त हम उतारे जाएंगे मेरे नबी का चेहरा हमको दिखाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, हम पहचान कर कहेंगे यही तो नबी है, अरे यही वो नबी है जिन पर हम या नबी सलाम अलैका पढ़ा करते थे और कहा करते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत मोहतरम, जब इस सवाल को, इस जवाब को फरिश्ते सुनेंगे तो आवाज देंगे ऐ रब्बे काबा, ये तो गुलामाने मुस्तफा है। अल्लाहु अकबर, आवाज आएगी ऐ फरिश्तों, इसके लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। ये गुलामाने मुस्तफा हैं कि गुलामाने मुस्तफा को कोई टच नहीं कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला अब समाज फरमाएंगे हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त सैयद हजरत हसन मियाँ साहिब क़िबला मदहुल्लाह नूरानी। हजरत मोहतरम, जो टाइम मिला वो आप तक पहुँचाया और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हजरत पहुँचाएंगे। आप और समाज फरमाए वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।